بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 52 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے اس کا موضوع عبادات ہی رکھا اور ذیلی موضوع وضو تھا۔ تو ذیلی موضوع میں پھر آگے مختلف موضوعات تھے کہ وہ جن کی لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی اور گزشتہ سبق میں ہم نے جبیرہ کے احکام پڑھے۔ تو آج بھی ہم سبق نمبر 53 شروع کر رہے ہیں۔ اس میں موضوع ہمارا عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 334، 335، 336، 337، 338، اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 334، موضوع عبادات۔ اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہو اور اس کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ متعلقہ شخص تیمم کرے۔ سادہ سا ہے، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں کہ جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے، یعنی زخم جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے زیادہ پٹی باندھی گئی ہے، تو اس کو ہٹانا اگر بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ تیمم کیا جائے۔ اس کے بجز اس کے کہ جبیرہ تیمم کی جگہوں پر ہو، کیونکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کو بجا لائے۔ جب ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر تیمم اور وضو جو ہے دونوں بجا لائے۔ اگر جبیرہ کا ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دیں۔ یہ 3-4 شکیں ایک ہی مسئلے میں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ بس اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئیں۔ اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسح کرے اور زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر عمل کرے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ سر اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسح کرے اور زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ جبیرہ کے احکام یہی تھے کہ گیلا پانی ڈالا جائے، اگر پانی نہ ہو، ممکن ہو، مشکل ہو، مضر ہو تو پھر مسح کیا جائے گا۔ اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 335، اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ ہو یا ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو لیکن کسی دوسری وجہ سے پانی ان کے لیے مضر ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ ہوں یا ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن کسی دوسری وجہ سے پانی ان کے لیے مضر ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ بس سادہ سا یہ ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، 2 مرتبہ دہرایا بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 336، موضوع عبادات، ذیلی موضوع وضو اور وضو کا ذیلی موضوع جبیرہ۔ اگر وضو کے اعضاء کی کسی رگ سے خون نکل آئے اور اسے دھونا ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا لازمی ہے، لیکن اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر وضو کے اعضاء پر خون نکل آئے اور دھونا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم لازم ہے۔ ایک شک ہو گئی اس مسئلے کی۔ دوسری شک ہے کہ اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں۔ مسئلہ نمبر 337، اگر وضو یا غسل کی جگہ پر کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو جس کا اتارنا ناممکن ہو یا اسے ہٹانے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو متعلقہ شخص کا فریضہ تیمم ہے۔ دوبارہ سن لیں اس مسئلے کو۔ مسئلے کی پہلی شک توجہ دلانے کے لیے، وضو یا غسل کی جگہ پر کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو جس کا اتارنا ناممکن
اتارنا ممکن نہ ہو یا ہٹانے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو پھر اس شخص کا وظیفہ تیمم ہے۔ وضو کی جگہ چیز چپک گئی اور نہیں اوپر جدا ہو سکتی تو پھر تیمم کرے، لیکن اگر چپکی ہوئی چیز تیمم کے مقامات پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے، اور اگر چپکی ہوئی چیز دوا ہو تو وہ جبیرہ کے احکام میں شامل ہو جائے گی، اور یہ حکم جو جبیرہ کا ہے وہی اس پہ لاگو ہو۔ عبادات، مسئلہ نمبر 338 کا موضوع بھی عبادات ہے۔ غسل میت کے علاوہ تمام قسموں کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضو جبیرہ کی طرح ہے۔ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ سوال یہ تھا اصل میں کہ وضو کے لیے ہی جبیرہ ہوتا ہے یا غسل کے لیے بھی جبیرہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں آ گیا۔ اچھا ہوا کہ غسل میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضو جبیرہ کی طرح ہوتا ہے۔ بس غسل میت جو ہے وہ جدا مسئلہ ہے، باقی غسلوں کا جبیرہ کیا، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر مکلف شخص کے لیے ضروری ہے کہ غسل ترتیبی کرے، التماسی نہ کرے۔ اگر بدن پر زخم یا پھوڑا ہو تو مکلف کو غسل یا تیمم کا اختیار ہے۔ اگر وہ غسل کو اختیار کرتا ہے اور زخم کا منہ کھلا ہوا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے، اگلے مسئلے کی شق کو اگلے پیج کہ زخم یا پھوڑے پر کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے، اور اگر بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور احتیاطاً جبیرہ کے اوپر بھی مسح کرے، اور اگر جبیرے پر مسح کرنا ممکن نہ ہو یا جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کھلی ہو تو تیمم کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو یہ پورا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جی، مسئلہ نمبر 339، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو، اگر اس کی تیمم کی بعض جگہوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضو جبیرہ کے احکام کے مطابق تیمم جبیرہ کرے۔ تو بڑا اچھا، یہاں ایک بندہ جو ہے وہ وضو کرنا چاہتا تھا اور پٹی لگی ہوئی ہے، اور اتفاقاً اب وہ اس کا وظیفہ تیمم ہو گیا ہے۔ اب تیمم کے اعضاء پر بھی پٹی لگی ہوئی ہے، پٹی ہوئی ہے، اور وہ وظیفہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی جبیرہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وضو جبیرہ کے احکام تیمم جبیرہ کے مطابق ہوں گے، یا تیمم جبیرہ کے احکام وضو کے احکام کے مطابق ہوں گے جو وضو جبیرہ ہے۔ تو جی بہت اچھا، احسن مسئلہ۔ جی، مسئلہ نمبر 340 ہے، اس کا موضوع بھی عبادات، اور عبادات میں ذیلی موضوع وضو کے ذیلی موضوع جو ہے وہ جبیرہ ہے۔ جس شخص کو وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو، اگر اسے علم ہو کہ نماز کے آخر وقت تک اس کا عذر دور نہیں ہوگا تو وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پتہ ہے کہ شام تک جو ہے وہ یہ پٹی بندھی رہے گی یا جبیرہ رہے گا یا کوئی مسئلہ رہے گا تو پھر وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے امید ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے۔ اگر اس کا عذر دور نہ ہو تو آخر وقت میں وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ہاں، اگر اسے آخری وقت تک یقین نہ ہو تو پھر وہ اول وقت میں، اور اگر اس کو یقین ہو کہ آخر وقت تک دور ہوگا تو اس کا انتظار کرے۔ اگر آخر وقت اس کا عذر دور نہیں ہوا تو پھر وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو یا غسل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ نارمل یہی ہوتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔
مسئلہ نمبر 341، انتہائی مختصر مسئلہ، بہت ہی دل نشین مسئلہ۔ اگر کسی شخص کی آنکھ پر پٹی بندھی ہو اور آنکھ کے اندر بیماری ہو تو اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ دوبارہ، اگر کسی شخص کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی اور آنکھ کے اندر بیماری ہو تو اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ بس توجہ آپ کی ہو گئی، بات سمجھنے والی ہے کوئی نہیں؟ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر آنکھوں کی پٹی جو ہے وہ درد کی وجہ سے باندھی جاتی ہے، تو بہرحال یہ اس کا وظیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 342، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کا وظیفہ تیمم ہے یا وضو جبیرہ، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے تیمم اور وضو جبیرہ دونوں بجا لانا چاہیے۔ دوبارہ انتہائی آسان مسئلہ پڑھتا ہوں توجہ دلانے کے لیے کہ اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کا وظیفہ تیمم ہے یا وضو جبیرہ، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے تیمم اور وضو جبیرہ دونوں بجا لانے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 343، اس کا موضوع بھی عبادات۔ جو نمازیں کسی انسان نے وضو جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں، اور وہ اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کے انجام دینے کی تھی تو اس عذر کے برطرف ہونے کے بعد آئندہ کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بہت آسان مسئلہ، توجہ دلانے کے لیے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو نمازیں کسی انسان نے وضو جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں، اور اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کے انجام دینے کی تھی تو عذر کے برطرف ہونے کے بعد آئندہ کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس درس کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا کہ آج سارے مسائل جو ہم نے پڑھے ہیں وہ جبیرہ کے متعلق تھے، لہٰذا وضو میں جبیرہ یعنی پٹی کے استعمال، اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیمم کی جگہ پہ اگر جبیرہ ہو تو تیمم ہو سکتا ہے، اور اسی طرح غسل کرنا ہو تو غسل بھی جبیرہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ غسل، وضو اور تیمم جبیرہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم نے آج پڑھا۔ تو آئیں عزیز طلباء اور طالبات، ہم درس کو اینڈ کرنے سے پہلے تمرین حل کر لیتے ہیں۔ تمرین اور مشق ایک ہی چیز ہے۔ سوال نمبر 1، جو نمازیں کسی انسان نے وضو جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ ڈیش ڈیش ہیں، تو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو اس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے یہ آپ سبق میں موجود فقرہ اس کو خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر ڈیش ڈیش کرے۔ تو یہ سوال نمبر 2 میں بھی خالی جگہ ہے۔ زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر ڈیش ڈیش کرے، اور اس کو آپ نے فلنگ دی بریس خالی جگہ پر کرنی۔ سوال نمبر 3، اگر کسی شخص کی آنکھ پر پٹی بندھی ہو اور آنکھ کے اندر بیماری ہو تو اس کی ذمہ داری ڈیش ڈیش کرنا ہے۔ تو اس خالی جگہ کو بھی آپ نے پر کرنا ہے۔ اور دوبارہ میں اس تیسرے سوال کو دہرا دیتا ہوں، اگر کسی شخص کی آنکھ پر پٹی بندھی ہو اور آنکھ کے اندر بیماری ہو تو اس کی ذمہ داری مثلا غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ آپ نے خالی جگہ پہ پر کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو سبق کو دوبارہ سنیں، تیسری بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مشق حل کرنے کی
جلدی سے جلدی آپ اس کو حل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔